إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حضرات محترم، جو کافر اور مشرک لوگ ہیں آج تو اپنے شرک کے اوپر بہت سے دلائل دیتے، بعض اوقات قرآن کی غلط تعبیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن میں ان سب کو جمع کروں گا، ثُمَّ نَقُولُ، پھر میں کہوں گا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو أَشْرَكُوا، جنہوں نے مختلف شریک بنائے ہوئے تھے اللہ، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کہاں ہے تمہاری شریک جن کے متعلق تم گمان کیا کرتے تھے؟ آپ بہت سے لوگ ایسی باتیں سناتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں ایسا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم نقول للذین اشرکوا این الذین کنتم، پھر اللہ کہے گا ان لوگوں کو جو شریک بنانے والے ہیں، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کو تم شریک سمجھتے تھے، گمان کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم، یہ اپنے شرک پہ معذرت تو نہیں کریں گے، الا مگر ان قال، کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما كنا مشرکین، ہم مشرک تو نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا، دیکھو کیسا جھوٹ بول رہے ہیں علی انفسہم، اپنے آپ پر، کہتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے۔ تو پھر کیا تھا، کسی کو داتا بنایا، کسی کو غوث بنایا، کسی کو بگڑی بنانے والا بنایا، کسی کو کچھ۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آج کہتے ہیں مشرک نہیں تھے، دیکھو اپنے اوپر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ اس دن گم ہو جائے گا جو افطرا اللہ پہ وعدہ کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد ان کا سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ جھگڑنا، جواب دینا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، أَن يَفْقَهُوا، کہ یہ بات سمجھ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب بھی وہ کسی آیت کو، نشانی کو دیکھتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں صرف جھگڑا کرنے کے لیے۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
اساطیر الاولین، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اس بات سے کہ اس کو قبول نہ کریں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہ تو اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہیں نہ اہل ایمان اور اسلام کا، وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، آپ دیکھیں کہ کتنی واضح آیات اور دلائل ہیں، اس کے باوجود عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. ہم آج کے زمانے کے لوگوں کو یہ لگا لیں کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں تو اسلام سمجھ کے کرتے ہیں، وہ قبروں میں جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو اسلام سمجھ کے کرتے ہیں. تو یہی تو ہے کانوں کے اوپر بھی اور دلوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی ہے. سمجھ ہی نہیں آتی کہ جس اللہ کا رزق کھاتے ہیں، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سارے معاملات کا نگران ہے، اسے چھوڑ کے دوسروں کو پکار رہے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ واضح آیات بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ کسی کو منع کرنا، اسلام کے احکامات سے روکنا، رسول اللہ کی اتباع سے لوگوں کو منع کرنا، یہ کوئی اسلام کا نقصان نہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کا وہ شعور ہی نہیں رکھتی کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو ایسی خباثت سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا